أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. اسلام کے جہاں باقی فرائض ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح ایک فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، اور اصطلاح کے اندر ایک صاحب نصاب جب اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے ایک مقدار خرچ کرنا ضروری ہے. بظاہر انسان زکوٰۃ میں جب اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے، مثال کے طور پہ 30 گائے ہیں تو ایک گائے دے گا اللہ کے راستے میں، 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے گا. اب یہ 40 میں سے ایک جو اس نے اللہ کے راستے میں دی ہے تو ایک اللہ کے راستے میں دینے سے کم ہوئی تو باقی جو ہے وہ 39 رہ جاتی ہیں، بظاہر گنتی میں کم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہوتا ہے، نشو و نما پانا. تو اللہ کے ہاں باقی مال میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. بشرطے کہ ہم نے جو مال جس مال کی زکوٰۃ نکالی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں کے مطابق ہو. زکوٰۃ بالفرض 1,00,000 روپے بنتی ہے، اگر ہم زکوٰۃ دے 90,000 90,000 روپے دے اور 10,000 روپے نہ دے تو پھر بھی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ ہم پورا 1,00,000 روپیہ ادا نہیں کریں گے. اس لیے زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال میں بڑھاتا ہوں، کم نہیں کرتا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک کپڑا ہے وہ میلا کچیلا ہو جائے، خراب ہو جائے، پھر جب اس کپڑے کو دھو دیتے ہیں تو اس کپڑے سے میل کچیل نکل جاتی ہے، پھر اس کپڑے کی جو شائننگ ہوتی ہے، جو اس کی چمک ہوتی ہے، وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے. اور اس کپڑے نے 1 ماہ چلنا تھا، اب یہ کپڑا 2 ماہ چلے گا. کیوں کہ اس کے اندر جو میل کچیل تھی وہ نکل گئی، یہ کپڑا صاف اور شفاف ہو گیا. جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال اور بڑھ جاتا ہے. جو مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت کی وجہ سے. اب آیا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، تو اسلام نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں. بہت آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 سونا،
گولڈ، نمبر 2 چاندی سلور، نمبر 3 نقدی کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 1 سونا اور چاندی۔ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے ہو 7.5 یا 52.5 تولہ چاندی ہو یعنی 52.5 یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو ان دونوں کو جمع کر کے جس کی کم قیمت بنتی ہے اس کے برابر اگر اس کی قیمت بن جائے تو پھر بھی یہ آدمی صاحب نصاب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے پاس 5 لاکھ پڑے ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 5.5 لاکھ بن جاتی ہے، اس کے پاس یہ پڑے ہیں، تو اب اس کو ان پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح اس کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت میں سے اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اس نے انویسٹ کے لیے لیا ہے کہ میں پیسے انویسٹ کروں گا، جب ریٹ بڑھ جائے گا تو اس کو سیل کر دوں گا، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر اس نے پلاٹ لیا ہے رہائش کے لیے کہ مکان بناؤں گا پھر اس میں رہائش کروں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی مکان ہے اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کوئی شاپ ہے اس نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب اسی طرح کہ کوئی بزنس مین ہے، اس کے پاس گروسری کا اس کا سٹور ہے، اس کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ جس قیمت پر وہ آگے لوگوں کو سیل کرتا ہے جسے قیمت فروخت کہا جاتا ہے، تو جو سیل کی اس کی قیمت ہوگی، اگر وہ ہول سیل ہے تو ہول سیل والا ریٹ لگائے گا، اگر ویسے پرچون ہے تو اس کا لحاظ سے وہ ریٹ لگائے گا، تو اس ریٹ کو وہ جتنی چیزیں اس کے پاس پڑی ہیں، کپڑا ہے اور اگر گروسری کا سامان ہے، کریانے کا سٹور ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی تاجر ہے اس کے پاس جو بھی سامان پڑا ہے، اسی طرح اس نے کوئی کمیٹی دی ہے، ابھی اس کو کمیٹی ملی نہیں ہے، اس نے کسی کو کمیٹی دی ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس قرض کو بھی وہ شامل کر لے۔ اس طرح مال تجارت کی قیمت بھی شامل کر لے، اسی طرح گولڈ اور سلور کی قیمت بھی برابر کر لیں۔ اب ان تمام کی قیمت کو جمع کر کے اس کے پاس، مثال دے رہا ہوں، اس کے پاس اماؤنٹ ٹوٹل بنی ہے 10 لاکھ روپے۔ اب 10 لاکھ میں سے کہ جو اس نے قرض دینا ہے اس کو مائنس کر دے، کیونکہ قرض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس نے کسی سے قرض لینا ہو اس کو بھی جمع کرے گا، اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب وہ ان تمام پیسوں کو جمع کر کے جو قرض دینا ہے اس کو مائنس کر دے۔ اب قرض اس نے دینا ہے 2 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ میں سے 2 کو مائنس کریں، باقی جو ہے وہ 8 لاکھ روپے رہ جاتا ہے۔ اب 8 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر دے، 8 لاکھ کو 40 پر ڈیوائیڈ کر دے، تو جو آنسر آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور یہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا بنتا ہے۔ دیکھیں 40 روپے ہیں تو 1 روپیہ، تو اگر 100 روپے ہے تو 2.5 روپے یعنی 2.5 روپے اس کو صرف زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا بقی کا مال بھی صاف بن جاتا ہے، پاک بن جاتا ہے، اللہ اس مال میں ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ تو سورۃ التوبہ ہی کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 کا آپ مطالعہ کر لیں، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں، وہاں اللہ نے جو مصارف زکوٰۃ ہیں کہ جن جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو اللہ نے ان کا وہاں ذکر فرما دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ تو یہاں 8 لوگوں کا ذکر ہے، ان 8 کی ڈیٹیل جو ہے یہ سکرین کے اوپر آ جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ کر آپ اپنے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
یہ مصارف زکوٰۃ جو 8 بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جو پہلا ہے فقراء. فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، مثلا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو. اور ان میں سے دوسرا ہے مساکین. مسکین کی جمع ہے، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کرنے سے معذور ہو، یعنی اس کے پاس روزی کمانے کے لیے وسائل نہ ہو. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ فقیر جو دوسروں سے سوال کرنے میں جھجک محسوس نہ کرے، جبکہ مسکین جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رہے اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. اور تیسرا شخص ہے عاملین. عاملین اس سے مراد زکوٰۃ کے محکمے کے اندر کام کرنے والے ملازمین ہیں جو زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے. نمبر 4 پہ ہے تالیف قلب. اس سے مراد ان لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کرنا ہے کہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا مقصود ہو. نمبر 5 رقاب ہے. رقاب سے مراد گردنیں چھڑانا ہے، یعنی غلام آزاد کرانا ہے. چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی، عربی کو اجمی پر کوئی فقیت نہیں ہے. تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہو. تو غلام تو ختم ہو گئے. آج کل کے دور میں ایسا قیدی جو غریب ہو اور جرمانہ ادا کرنے سے قاصر ہو، جیل میں زندگی گزار رہا ہو، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس آدمی کو بھی اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو رہائی دلوائی جا سکتی ہے. غارمین اس سے مراد ایسے مقروض ہیں جو قرض ادا نہیں کر سکتے، روزانہ اپنا اچھا کماتے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں کماتے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، تو ان کا قرض زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے. 7واں ہے فی سبیل اللہ. اس سے مراد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں مصروف ہیں اور انہیں روزی کمانے کی فرصت نہیں، مثلا تبلیغ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ندار طالب علم جو علم سیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور نمبر 8 ابن السبیل. ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جو حالت سفر میں محتاج ہو جائے، مثلا کسی نے ان کے پیسے نکال لیے، ان کا پرس جو ہے وہ نیچے گر گیا. ساری چیزیں آج کل تو جدید دور ہے، اے ٹی ایم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ شخص اپنے ملک میں اگرچہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہو کہ اس کے پرس وغیرہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، اب اس کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، لوگ بھی واقف نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے. اب اگلا یہ ہے کہ آیا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ تو صرف اور صرف 6 آدمی ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 1 والدین اپنی اولاد کو. نمبر 2 اولاد والدین کو. نمبر 3 شوہر اپنی بیوی کو. نمبر 4 بیوی اپنے شوہر کو. لیکن بعض نے یہ لکھا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. بہرحال نمبر 5 سید کو، جو سید ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور نمبر 6 غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 6 آدمیوں کے علاوہ جس شخص کو مرضی دنیا میں چاہے جو مستحق ہو اس مستحق کو دے سکتے ہیں، اگرچہ اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو. انسان اپنے بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرور فکر کرنی چاہیے.
اب رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ثواب ڈبل ہے، بلکہ 70 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی ڈبل دیتے ہیں، کہاں تک دیتے ہیں یہ وہ رب جانتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ تو اس لیے جن دوستوں نے زکوٰۃ ادا ابھی تک نہیں کی، وہ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مال کو پاک بنائے، اپنے مال کو صاف بنائے اور اپنے مال پر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔